الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ درس حدیث کا سلسلہ ہے اور مشکات المصابیح کتاب العلم سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرامین سننے سمجھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، رواہ الدارمی۔ اس حدیث کو دارمی نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم، جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو، اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم سیکھ رہا ہو، اور علم سیکھنے کا اس کا مقصد یہ ہو لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اس علم کے ذریعے اسلام کو زندگی دے، احیاء اسلام کرے، اسلام کا بول بالا کرے، دین اسلام کی باتوں کو عام کرے۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص علم حاصل کر رہا ہو اور اس کو موت آ جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، تو نبی انبیاء کرام علیہم السلام جنت کے جس درجے میں ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام جنت کے جس درجے میں ہوں گے، اس درجے اور اس شخص کے درجے میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس علم حاصل کرنے والے کو، اس طالب علم کو، اس علم کا شوق رکھنے والے کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو نبیوں سے قریب کا درجہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے علم حاصل کیا اور علم کی طلب کی یہاں تک کہ اس کا وصال ہوا، مگر علم کی طلب میں اس کی نیت کیا تھی؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس علم سے یہ اسلام کو زندہ کرے۔ معلوم ہوا کہ نیکی بھی اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب اس میں نیت بھی اچھی ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو علم حاصل کرنا ایک نیکی ہے، مگر یہ نیکی بھی تب فائدہ دے گی کہ جب نیت کیا ہو کہ میں اس علم کے ذریعے اپنی اصلاح کروں گا، میں اس علم کے ذریعے دوسروں کی اصلاح کا سامان کروں گا، میں اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کروں گا، یعنی اس علم سے میں یہ اچھے کام کروں گا، لیحیی بہ الاسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کو عالم کہیں، اس کی علم کی ایک دھات ہو، لوگوں میں اس کا چرچا ہو، لوگوں میں اس کی باتیں ہوں اور وہ عالم کہلائے، وہ مفتی کہلائے، تو قیامت کے دن یہ شخص تو جہنم کا ایندھن بنے گا، اسے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ کہیں کہ تو عالم ہے اور تو کہہ لیا گیا، لہٰذا اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو حدیث ہم نے پہلے سنی اور سمجھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نیتوں کا قبلہ درست رکھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم غلطیوں سے بچیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ علم حاصل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی جو حدیث ہے وہ بھی انہی سے روایت ہے، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مرسل ہے۔ کہتے ہیں کہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن رجلین، دو لوگوں کے بارے میں، کانا فی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ان دو کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ احدہما کان عالما، ان دو شخصوں میں سے ایک عالم تھا، یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ایک وہ شخص تھا جو عالم تھا اور یصلی المکتوبۃ، فرض نمازیں پڑھتا، اور فرض نمازوں کے علاوہ اس کا روٹین یہ تھا کہ ثم یجلس، اور وہ بیٹھ جاتا، فیعلم الناس الخیر، اور لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا، یعنی وہ فرائض کی پابندی کرتا تھا اور فرائض کے علاوہ اس کا کام یہ تھا کہ دین سیکھنا، دین سکھانا، بیٹھنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں تک خیر کی بات پہنچانا۔ والآخر، اور دوسرا وہ شخص تھا، یصوم النہار، جو پورے دن کا روزہ رکھتا، ویقوم اللیل، اور پوری رات قیام کرتا، یا رات کا ایک طویل حصہ قیام کرتا۔ سوال ہوا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایہما افضل،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ان دونوں لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے، اور روزے کی حالت میں سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو روزے دار کے منہ کی بو بھی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کا تو سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کی تو بڑی فضیلت ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو سبحان اللہ قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے اور پڑھتا جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک یہ شخص ہے، عبادت گزار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جو عالم ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فجر کی 2 سنتیں، 2 فرض، ظہر کے فرض، ظہر کے سنتیں، عصر کے فرض، مغرب کے فرض اور سنت موقدہ اور عشاء کے فرض وغیرہ جو فرض نماز ہے وہ پڑھتا ہے، یا بنی اسرائیل میں جو نمازیں فرض تھی وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا جو فرض تھی۔ اور فرض نمازوں کے علاوہ اس کا روٹین یہ تھا کہ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو بیٹھ کر علم کی باتیں بتاتا تھا، خیر کی باتیں بتاتا، لوگوں کی بھلائی کا سامان کرتا۔ تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عالم افضل یا یہ عابد عبادت کرنے والا افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، یہ جو عالم شخص ہے جو فرض نمازیں پڑھتا ہے اور فرض پڑھنے کے بعد لوگوں کے بھلے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو دین سکھاتا ہے، خیر سکھاتا ہے، اس کی فضیلت عابد پر، علی العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل، اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، اور وہ عابد کہ جس نے دن بھر روزہ رکھا اور رات بھر شب بیداری کی عبادت کی، عالم پر عابد کی فضیلت ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، جیسا میری فضیلت تم میں سے کسی تمہارے ادنا پر ہے۔ یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں افضل ہوں تمہارے عام لوگوں سے، یا عام لوگوں میں سے جو اور عام لوگ ہیں، علی ادناکم، تم میں جو ادنا تر ہے، اس کی جو میری جو فضیلت اس پر ہے، ایسی ہی فضیلت ایک عالم کی فضیلت ہے عابد پر۔ حالانکہ وہ عابد وہ ہے کہ جو ساری رات قیام اللیل کرتا ہے اور سارے دن کا روزہ رکھتا ہے، اور عالم وہ ہے کہ جو فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی لوگوں کے بھلے کا کام کرتا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے۔ فیعلم الناس الخیر، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کہ عالم کی فضیلت اس قدر، اور کیوں نہ ہو کہ شیطان بھی جو ہے وہ عالم سے ڈرتا ہے۔ شیطان بھی جو ہے یوں سمجھو کہ عابد کو بہکانا اس کے لیے بڑا آسان ہے، مگر عالم وہ سمجھتا ہے کہ عالم کیا ہے اور ایک عابد کیا ہے۔ ایک شیطان نے اپنے چیلوں کو یہ بات بتائی کہ عالم جو ہے اس کو بہکانا یا اس کو راستے سے ہٹانا کس قدر ضروری ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کیا کیا کہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنے چیلوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا انسانی شکل میں، اور اتنے میں ایک عبادت کرنے والے، ایک عبادت گزار وہاں سے گزرے۔ شیطان نے پوچھا کہ ایک شیشی لی اور عابد سے پوچھا جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے، ان کو روک کر پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا یہ دنیا اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو اس بوتل میں بند کر سکتا ہے؟ تو عابد نے تھوڑی دیر سوچا اور بولا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا کیسے اتنی سی بوتل میں آ سکتی ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے نماز کے لیے جانے دو، مجھے تہجد پڑھنی ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ وہ شخص کہہ کر چلا گیا، اور تھوڑی دیر گزری کہ فجر کا وقت ہوا۔ اب ایک عالم صاحب فجر کی نماز کے لیے گزرے۔ اب شیطان نے وہی سوال کیا، عالم کے سامنے وہ شیشی کی اور کہا کہ بتائیے حضرت، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشی کی بوتل میں اس پوری کائنات کو ڈال سکتا ہے؟ تو عالم صاحب نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، یہ شیشی کی بوتل تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوئی کا جو ناکہ ہوتا ہے، سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اس میں بھی ڈال سکتا ہے۔ کہ یہ علم کی بدولت انہوں نے سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور جو عابد تھا اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور وہ ایمان سے بھی گویا کہ گیا۔
اس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا دیکھا یہ بات ہے کہ دیکھو عابد وہ اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے اب اگر وہ ساری زندگی عبادت بھی کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مگر اس کا ایمان ہی نہ رہا کہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا۔ جبکہ عالم اگرچہ کہ وہ نوافل عبادتوں میں اگر کم بھی ہو، فرائض میں پورا ہو، مگر علم کی فضیلت وہ ایسی ہے کہ جس طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کسی ادنا امتی پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عطا فرمائے اور پروردگار عز و جل ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اور اس حدیث کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت له طریق الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عز وجل یقول ان اللہ عز وجل اوحا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے میری طرف، اوحا الیہ، اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم، کہ جو علم کی طلب میں کسی راستے پر چلا، جو شخص علم کی طلب میں ایک راستے پر چلا، سہلت لہ طریق الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ میں اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ کس شخص کے لیے؟ کہ جو طلب علم کے لیے چلتا ہے۔ ومن سلبت کریمتیہ اثبتہ علیہم الجنہ۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں ومن سلبت کریمتیہ، اگر میں کسی کی جو دو پیاری چیزیں ہیں وہ میں لے لوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اثبتہ علیہم الجنہ، تو میں جنت ان پر واجب کر دیتا ہوں، میں ضرور ان کو جنت عطا کروں گا۔ اگر مثال اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کی میں آنکھیں لے لوں اور اس کو میں نابینا کر دوں، اور نابینا ہونے کے باوجود بھی وہ صبر کرتا رہے تو اسے جنت ملے گی۔ ایک تو فرمایا گیا کہ جو علم کی طلب میں چلا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان، اور اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں سلبت کریمتیہ، اب یہ جو دو آنکھیں ہیں ان کو یہاں پر کریمتین کہا گیا ہے، دو معزز چیزیں۔ کسی بھی شخص کی اگر میں آنکھیں لے لیتا ہوں اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں، میں اس کو جنت ضرور عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ وہ اس پر صبر کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح وحی فرمائی۔ تو مصیبت پر صبر کرنے پر بھی اجر ہے، اور علم کی طلب میں چلنے پر تو جو اجر ہے وہ سبحان اللہ، وہ ہم پورا باب اور پورا چیپٹر ہی اس پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی فضیلتیں رکھی ہیں اس شخص کے لیے جو علم کی طلب کے لیے چلتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہ فرمان جاری ہے، وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّن فَضْلٍ فِي الْعِبَادَةِ وَمَلَاكُ الدِّينِ الْوَرْعُ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اور علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو عبادت میں زیادتی کرتا ہے، 12 رکعتیں نوافل، 20 رکعتیں نوافل، ہر پیر کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ، اور روزوں کی کثرت، نفلی روزوں کی کثرت، نفلی نماز کی کثرت، نفلی صدقات کی کثرت، یہ ہے عبادت میں زیادتی۔ فرض عبادت کے علاوہ اور عبادتیں کرنا، نفلی عبادت کرنا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو علم میں آگے بڑھتا ہے اور علم حاصل کرنے میں، علم پھیلانے میں آگے جاتا ہے، تو اگر عبادت میں کمی بھی ہو
نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، تو اس شخص کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَفَضْلٌ فِي علم خیر من فضل فی عبادہ، کہ علم میں فضیلت حاصل کرنا، علم میں آگے بڑھنا، علم میں زیادتی یہ عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے۔ وَمَلَاكُ الدِّينِ الْوَرْعُ رواہ البیہقی، اور کارخانہ دین کا نظام پرہیزگاری ہے۔ دین جو چلتا ہے، وَمَلَاكُ الدِّين، جو دین کا جو نظام چلتا ہے، اور وہ کس طرح چلتا ہے، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے اور اس کی اساس کیا ہے، وہ ہے الورع، پرہیزگاری۔ یعنی عبادت بھی کرتا ہو تو اس میں بھی پرہیزگاری ہو، اور علم حاصل کرتا ہو تو اس میں بھی پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، خوف خدا ہو، للہیت ہو، جو عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ وَمَلَاكُ الدِّينِ الْوَرْعُ، کہ دین کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو کارخانہ ہے، جو نظام ہے، وہ ہے الورع، پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، یہ اگلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے۔ کہتے ہیں کہ تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں علم حاصل کرنا، ایک گھڑی علم کا درس، رات کے حصے میں ایک گھڑی علم کی بات کرنا، علم دین سیکھنا، جس طریقے سے ابھی رات کا وقت ہے اور آپ علم سیکھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو بیان کر رہا ہوں، آپ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کو سن رہے ہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تدارس العلم ساعة من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کے کسی حصے میں، کوئی گھڑی ہو، کوئی لمحہ ہو، رات کے کسی ایک لمحے میں تدارس العلم، علم کی تکرار کرنا، علم حاصل کرنا، علم سننا، علم سنانا، اس کا تعلق سیکھنے سے ہے، تو علم کا درس رات کے ایک حصے میں ہو، ارشاد ہوتا ہے خیر من احیائها، یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، یہ ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو علم دین، ایک 15 منٹ اس نے کوئی کتاب کھولی، کچھ احادیث پڑھی یا کچھ قرآن پاک کی آیت پڑھی، تفسیر پڑھی، ترجمہ پڑھا یا درس میں شریک ہوا اور سیکھا یا سکھایا، ایک یہ ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو اس طرح کی کسی نشست میں نہیں آیا، جس نے قرآن نہیں کھولا، تفسیر نہیں کھولی، حدیث نہیں کھولی، تدارس علم نہیں کیا، نہ علم سیکھا نہ سکھایا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس نے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ رات میں ایک لمحے کے لیے علم کی بات کرنا اور علم سیکھنا سکھانا، یہ ساری رات عبادت سے افضل ہے، اور اسے دارمی نے روایت کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو جی ہاں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب بھی اس طرح کی کوئی بات منقول ہو تو ہم اسے حدیث ہی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات رسول پاک علیہ السلام سے سنے بغیر اپنی جانب سے یہ بات کہہ دیں۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات اپنے پاس سے نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا دعویٰ کہ رات کے حصے، پوری رات کے اندر کبھی بھی علم حاصل کرنا لمحے بھر کے لیے، یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا نہ ہو، یا آپ علیہ السلام کی احادیث سے ماخوذ نہ ہو، یا حضور کی صحبت سے انہوں نے سمجھا نہ ہو، تب تک ایک صحابی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے۔ اس لیے اسے بھی حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے بہت سارے درجے ہیں۔ ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے جو رسول پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہے، ایک حدیث موقوف ہوتی ہے جو صحابی پر جا کر رک جاتی ہے۔ تو جو حدیث صحابی تک جا کر رک جاتی ہے، جس میں صحابی یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں کیا، اس بات کو رسول پاک علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا، اس کے باوجود بھی وہ حدیث ہے، اس لیے کہ صحابی سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی جانب سے
دین کے متعلق ایسی بات کرے. اسی لیے اس حدیث کو حدیث کہتے ہیں، مگر اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں. یہ بھی صحیح حدیث ہوتی ہے، مگر اس کا نام حدیث موقوف ہے کہ یہ صحابی پر جا کر رک گئی، اس لیے اس حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اور چونکہ مشکوٰۃ شریف کے اندر پہلے باب میں ابتداءً آپ دیکھیں گے کہ بخاری و مسلم کی احادیث ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی احادیث ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری فصل میں چونکہ کتاب العلم کی آخری فصل چل رہی ہے تو یہاں آپ کو دارمی اور شعب الایمان اور بیہقی کی روایتیں مل رہی ہیں، اور مرفوع احادیث کے علاوہ موقوف احادیث بھی پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا یہ موقع مل رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا کرے. ہم رات کو علم سیکھیں، دن میں علم سیکھیں، سکھائیں، اور بس ہماری زندگی علم دین سیکھنے میں، علم دین سکھانے میں گزرے. اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما لے اور ہماری غلطیوں کو پروردگار عز و جل معاف فرمائے. آگے ارشاد ہوتا ہے، اب جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں دیکھیں جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو حضور کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو یہ حدیث مرفوع ہوئی. کہتے ہیں کہ اچھا، آپ کے پاس جو احادیث اسکرین پر آ رہی ہیں اس پہ میرے پاس جو ہے اس میں کچھ ترتیب کا مجھے لگتا ہے فرق ہے، اس وجہ سے جو پاز جو ہے اس کی وجہ یہ ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کو موت کے بعد بھی جن چیزوں کا فائدہ ہوتا رہتا ہے وہ کیا ہے. ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، انتقال پر تو جب آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے صحیفے بند ہو جاتے ہیں، اب نیکی کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بند ہو جاتے ہیں، صحیفے بند ہو جاتے ہیں. مگر پھر بھی کچھ چیزیں ہیں، یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. وہ کیا چیزیں ہیں؟ علما. نمبر ایک ہے علم. وہ علم کہ اس نے علم سیکھا ہو یا علم سکھایا ہو اور علم کو پھیلایا ہو اور اس کو نشر کیا ہو، تو جب تک اس علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے تب تک اسے اس کا فائدہ ملتا رہے گا. یا پھر اس نے کوئی لڑکا چھوڑا ہو، ولدن صالحا، یا اس نے کوئی نیک لڑکا چھوڑا ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے یا بیٹے کا بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پر پوتا ہے، وہ اپنے دادا کے لیے، اپنے والد کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس مرنے والے کو اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا پھر مصحفاً، یا پھر اس نے کوئی مصحف چھوڑا ہو، قرآن پاک چھوڑا ہو، اور اس قرآن پاک سے لوگ پڑھتے ہوں. جس طرح ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام طور پر ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک چھپوائے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں. اس حدیث کی اصل بھی اس عادت کی اور اس طریقے کی اصل یہ حدیث ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مصحف یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا نسخے چھوڑ کر جس کا انتقال ہوا، اس نے وراثت میں وہ نسخے چھوڑے ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ ان نسخوں سے اس قرآن پاک سے لوگ پڑھیں گے، اور جب پڑھیں گے تو یہ جس کے لیے یہ نسخے تھے اور جس کے لیے یہ قرآن پاک تھے، یا جس نے انہیں خریدا تھا یا جس نے اسے اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. او مسجدن، یا کسی نے مسجد چھوڑی ہے اپنے پیچھے، مسجدن بنا ہو، یا اس نے کوئی مسجد بنائی اور انتقال کر گیا، تو اب جب تک مسجد باقی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، تو اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. او بیتن لابن السبیل بنا ہو، یا پھر اس نے کوئی گھر بنایا جو مسافر کے لیے بنایا.
یعنی مسافر خانہ بنایا. بیتن تو ہو گیا ایک عام گھر، لیکن یہ گھر جو ہے وہ لابن السبیل ہے، مسافر کے لیے گھر بنایا، مسافر خانہ بنا دیا کہ لوگ یہاں سے گزریں گے، جب بھی گزریں گے یہاں ٹھہریں گے، آرام کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے. تو مسافروں کے آرام کے لیے اس نے کوئی جگہ بنائی. اور اب جب تک وہ جگہ رہے گی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگرچہ اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر ان نیکیوں کا اسے ثواب ملتا رہے گا. یا پھر او نہرن اجراہ، یا اس شخص نے کوئی نہر جاری کر دی، کوئی نہر جاری کر دی. اب اس نہر سے لوگ پانی پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، حیوانات پیتے ہیں، فصلیں سیراب ہوتی ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس کے ایک نہر جاری کرنے سے وہ نہر پانی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. تو اب جب تک وہ نہر چلتی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ یلحقہ من بعد موتہ، یا اس نے اپنی زندگی میں جب اس کو صحت تھی، طاقت تھی، اس وقت اس نے اپنا مال نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا. جب آدمی یوں سمجھیں کہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا بستر مرگ پر ہوتا ہے، یا اب اس کو پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس کو پتہ ہے میرا یہ مال کسی کام کا نہیں ہے، اب میرا نہیں ہے، اب میرے ورثاء کا ہے، اس وقت کا صدقہ کرنا اور ہے. اور جب زندگی ہے، حیاتی ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے، اس وقت اس کو پتہ ہے کہ اس پیسے سے میں خود فائدہ اٹھا سکتا ہوں، میں اس پیسے سے میں خود اپنے آپ پر خرچ کر کر اپنا فائدہ کر سکتا ہوں. اس کے باوجود اس نے اخرجہا، اس نے اس مال کو باہر نکال دیا، من مالہ، اپنے مال سے باہر نکالا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ کیا. اور کن دنوں میں صدقہ کیا؟ فی صحتہ و حیاتہ، صحت کے دنوں میں اور حیات کے دنوں میں صدقہ کیا ہے. تو موت کے بعد اس کو اس کا صدقہ پہنچے گا، اس کا فائدہ پہنچے گا، ثواب پہنچے گا. سبحان اللہ. اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا. تو میں تو کہوں گا کہ لگے ہاتھوں نیت کر لیجئے کہ اس حدیث میں جتنے کام گزرے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں سارے ہی کام کریں. کہ کیا خبر کس ایک عمل کے صدقے، کس ایک عمل کی وجہ سے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو دوبارہ میں نے حدیث کو شروع سے آپ کے سامنے رکھا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ علم چھوڑ کر جائیں. علم چھوڑ کر جانا یہ کیسے ممکن ہے؟ علم چھوڑ کر جانا یوں ممکن ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک 6 مہینے کا، 1 سال کا، 3 مہینے کا آپ نے کوئی کورس کیا. آپ ٹھیک ہے، آپ 8 سال نہیں پڑھ سکتے، عالم کورس نہیں کر سکتے، کوئی 3-6 مہینے کا کورس کر سکتے ہیں، کوئی فرض علوم کورس، کوئی دین کا آپ نے کوئی بات سیکھی. اب جب آپ نے وہ کورس کمپلیٹ کر لیا، اب کسی ایک کو، کسی 2 کو، کسی 4 کو وہ کورس کروا دیں، یعنی وہ سکھا دیں، خود سے سکھا دیں. اب جب تک وہ خود، ہو سکتا ہے آپ نے اتنا نہیں سمجھا ہو جتنا آپ نے کسی کو دین کی بات سکھائی تو وہ سمجھ گیا. اب وہ جب تک زندہ رہے گا اپنے بچوں کو سکھائے گا، اپنی فیملی کو سکھائے گا، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز تھی نیک اولاد. تو نیک اولاد کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے اکثر کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اولاد سے تو اللہ نے نواز دیا ہے، لیکن ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. ہم ان کے اسکول، یونیورسٹی، کالج، ان کی پڑھائی، ان کے آنے جانے، ان کے کھانے پینے، ان کے سفر، ان کی ٹریولنگ اور ان کے بزنس اور ان کی اچھے مستقبل کے لیے فکر تو کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ کریں، ضرور کریں یہ فکر، لیکن ساتھ یہ بھی فکر رکھیں کہ یہ نیک بنے. کیونکہ اگر نیک اولاد چھوڑی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا. ایک شخص کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، ایک اللہ کے نبی وہاں سے گزرے اور عذاب ہو رہا تھا. کچھ ٹائم کے بعد گزرے تو پھر عذاب نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، اس قبر پر تو عذاب ہو رہا تھا اور اب گزرا ہوں تو عذاب نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا مدرسے میں جائے اور اللہ کا نام لے، یعنی میرا نام لے، اور میں اسی کی اولاد کو، اسی کے باپ کو عذاب دوں؟ بات یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جو عورت ہے وہ حمل سے تھی، وہ پیٹ سے تھی. کچھ دنوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹا 4-4.5 سال کا ہوا. اب اس کے بعد وہ مدرسے میں گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے حیا آئی کہ جس کی اولاد مجھے رحمان اور رحیم کہے اسی کے باپ کو میں عذاب دوں. میری رحمت نے یہ گوارہ نہ کیا، میں نے اسے بخش دیا. تو سبحان اللہ، اگر اولاد اللہ تعالیٰ کو صفت رحمان اور صفت رحیمی سے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے. تو اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ وہ خود بھی نیک ہوں اور آگے بھی اپنی اولاد کو نیک بنائیں. اس کے علاوہ قرآن پاک ظاہر ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک صرف ہونے سے ہی کام نہیں چلے گا.
بلکہ قرآن پاک اگر گھر میں موجود بھی ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اگرچہ آپ کے پاس آئی پیڈ ہے، آئی فون ہے، ڈیوائسز ہیں، آپ اس میں پڑھتے ہیں، ہوں گے، لیکن قرآن پاک کی بات الگ ہے۔ مصحف ہونا چاہیے، قرآن پاک گھر میں ہونے چاہیے، اور اس کو روزانہ اس کے کھولنے کا روٹین ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس پر مٹیاں جم رہی ہوں، بلکہ روزانہ جب قرآن پاک کھلتا رہے گا تو صاف ستھرا رہے گا۔ جب ہماری اولاد ہمیں قرآن پاک کھولتے ہوئے دیکھیں گے کہ مغرب کے بعد ہمارے ابو جان سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، روزانہ 1 2 3 صفحے کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب ہماری یہ عادت دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بعد ہماری اولاد بھی اس قرآن کو کھولتے رہیں گے، اور اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کر جانے والا بھی اپنے لیے نیکیوں کا سامان کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاہے پروردگار نے اس وقت آپ کو ملینر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہو یا کم نوازا ہو، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہی نوازتا ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ظاہری طور پر کسی کی آمدنی اس وقت کم ہو یا زیادہ ہو، سیونگ ہو یا نہ ہو، قرضہ ہو یا نہ ہو، ہر ایک جتنے موجود ہیں اس وقت اور جتنے سن رہے ہیں اور جتنے بعد میں سنیں گے، وہ سب یہ نیت کر لیں کہ اپنی زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں گے، بھلے اس وقت مجھ پر قرضہ ہی کیوں نہ ہو، تو ابھی تو بنانی نہیں ہے نا، زندگی میں کبھی بھی ایک مسجد بنانی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جب اللہ نے پیسہ دیا تو بنا لیں گے، اور اگر بغیر بنائے دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ نیت ضرور کام آئے گی کہ ایک شخص تھا، اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا اور اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو یہ حسرت ہوئی کہ اے اللہ اگر یہ اناج کا ہوتا تو کاش یہ اناج کا ہوتا تو میں سارا غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر یہ وحی کی کہ جا کر اس سے کہہ دو ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، تمہارا اناج تقسیم کرنا قبول کر لیا۔ تو مسجد بنانے کی نیت تو کر لو، اگر زندگی میں رب نے موقع دیا تو بنائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں بنائیں گے۔ تو ایک مسجد اپنی زندگی میں ضرور بنائیں، کہ جب تک، کیونکہ مسجد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، مسجد جو جگہ مسجد بن گئی وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چھوٹی بنائیں، بڑی بنائیں، شہر میں بنائیں، گاؤں میں بنائیں، اپنے علاقے میں بنائیں، کہیں بھی بنائیں، ایک مسجد ضرور بنائیں، جب تک وہ مسجد رہے گی انشاءاللہ عز و جل، تب تک یوں سمجھیں کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوتا رہے گا۔ آپ تو قبر میں ہیں مگر لوگ مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہ سب سجدوں کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ وہ جتنے وہاں درود و سلام ہوں گے، جتنی اذانیں ہوں گی، جتنا قرآن پڑھا جائے گا، ہر مسجد میں تقریباً مدرسہ لگتا ہے، ہر مدرسے میں تقریباً 20 25 50 100 200 بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اگر آپ کو ایک قرآن خوانی کروانی ہو تو 20 بچے جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر زندگی میں ایک مسجد بنا کر ایک مسجد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ قبر میں ہیں مگر آپ کے پیچھے روزانہ 5 وقت اذان بھی ہو رہی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ روزانہ آپ کے لیے قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے۔ کوئی کہے یا نہ کہے، اس قرآن خوانی کا ثواب آپ کو ضرور ملتا رہے گا کہ آپ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور لوگوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جو چیز ہے، بیتن لابن السبیل، مسافر کے لیے گھر بنائے۔ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے صدقات اور ہمارے جو ڈونیشنز ہیں وہ صرف مذہب کے لیے ہی نہ ہو، مذہب کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جو دیگر ویلفیئرز ہیں ان کاموں میں بھی ہمارے خرچ ہونا چاہیے، اور وہ ہو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ جہاں پانی کے کنویں کی ضرورت ہے تو پانی کا کنواں کھدوا دیں، کیونکہ اگر سارے ہی بندے مسجدیں بنا دیں گے اور پانی کوئی نہیں کھدوائے گا تو پانی کی کمی ہو جائے گی۔ سب کے سب لوگوں کو عالم ہی بنائیں گے اور جناب علی کوئی جامعہ نہیں بنائے گا یا کوئی مسجد نہیں بنائے گا تو وہاں کمی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر سب کے سب دینی کاموں پر خرچ کر رہے ہیں مگر یہیں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بیواؤں پر ہاتھ رکھنے کی اور بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت ہے، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، اور بیواؤں کی کفالت کی ضرورت ہے، یتیم بچوں کی کفالت کی ضرورت ہے، تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ تو ہر عمل میں مسلمان جو ہے، ہر نیک عمل میں وہ آگے ہو۔ تو یہاں مسافر خانہ بنانے کی ایک مثال دی گئی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روڈ کراس کرنے کے لیے کسی نے پل بنا دیا، ایک مفاد عامہ کی چیز ہے، یعنی لوگوں کے کام آئے، قطع نظر اس کے کہ وہ جو لوگ استعمال کریں گے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں، کون ہیں، کیا ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، اپنے والے ہیں، دوسرے والے ہیں، اس سے قطع نظر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو سب کے کام آتی ہے، مفاد عامہ کی ہے۔ کیونکہ مسافر خانے میں مسافر آ کر بتاتا تو نہیں ہے کہ میں جناب کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے انٹری دی جائے، یا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ مسافر ہے تو جو بھی مسافر ہوتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اس کی مثال ایسے علاقوں میں کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر کنواں کھدوانا ہے۔ تو
وہاں اگر یہ کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا، یا بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر واقعی مسافر خانہ بنانے کی ضرورت ہے. آج بھی لوگ دیہاتوں میں ایک دیہات سے دوسرے دیہات، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سفر کرتے ہیں، اور ٹرین اسٹیشنز کے حال دیکھ لیجئے، وہاں کچھ نہ کچھ بنانے کی ضرورت رہتی ہے. کہیں پر بھی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نہ کسی ویلفیئر کے تھرو یا کسی آرگنائزیشن کے تھرو یا کسی چیز کے تھرو ہی کریں. آپ خود بھی تو کر سکتے ہیں. اٹ سیلف آپ نے خود سفر کیا، اور کبھی سفر کر کر آپ کو لگا کہ یار راستے میں یہ جگہ یہ صحیح نہیں ہے، یہاں یہ ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ میں کر لیتا ہوں، میں اپنا حصہ ملا لیتا ہوں. لوگ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد جو ارشاد ہوا وہ کیا ہے؟ او نہرن جارین، یا نہر جاری کر دی. جیسے آج کے دور میں کہا جائے گا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں بورنگ کروا دی. یا صدقہ، تو صدقہ تو آدمی کرتا ہی رہے اپنی زندگی کے ایام میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو ہم نے نیتیں کی ہیں پروردگار عز و جل ہمیں اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے مالک کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم سے راضی ہو، اور ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں الہی جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کے سوال سے بھی ہمیں باز رکھ. ہر طرح کی غلطی کوتاہی سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی خیر فرما. الہ العالمین بے روزگار ہونے سے بچا، رزق حلال طیب واسع عطا فرما، اور حرام سے بچا. اے اللہ بیماروں کو شفا دے، اور جتنے حاضر ہیں سب کی دلی جائز تمنا و مراد و حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب پر اپنا خاص کرم کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر، پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مصیبتوں میں ان کی مصیبتوں کو دور کر، تکلیف میں ان کی تکلیف کو دور کر، اور سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب، میں محمد بلال ہوں جو امی بہن کو ہاتھ میں دم کروایا تھا. میں ایک مسجد بناؤں گا انشاءاللہ اشفجل. انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا کرے پروردگار. جی سید محمد عبداللہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی، یہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ ہم کدھر سے، مطلب جو آپ کہتے ہیں کہ ڈیلی رات کو پڑھ لیا کرو، تو یہ کون سی کتاب ہے؟ کوئی لنک مل سکتا ہے اس کا جس پہ آپ حدیث ڈیلی پڑھ سکیں؟ کوئی مطلب بتا دیں آپ تاکہ ڈیلی اپنی روٹین بن جائے. ہاں بالکل. آپ حدیث کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو ابھی جو ہماری اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر وینسڈے کو جو درس ہوتا ہے وہ مشکات شریف سے درس ہوتا ہے. یعنی یہ مشکات ہے جو میرے ہاتھ پہ ہے. تو مشکات اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا تو آپ کو اردو اور انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ مل جائے گی، یا آپ مجھے واٹس اپ کریں گے تو میں آپ کو اس کی جو PDF ہے وہ بھیج دوں گا. تو اور یہ اس میں آسان احادیث ہیں جس کو پڑھنا ابھی آپ نے آج کے درس میں سنا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح کی احادیث ہیں جن کو پڑھنا سمجھنا ایزی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. مزہ آیا بلال بھائی، یقین کریں میرا دل کر رہا آپ کا ڈیلی ہو، لیکن آپ کر نہیں سکتے وہ آپ. جی آپ وینسڈے آتے رہیں، اور انشاءاللہ میں یہ کتاب آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ بلال بھائی انشاءاللہ. جزاک اللہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں. بھائی آپ کا ڈیلی آتا ہے سلسلہ؟ ہر بدھ کو ہوتا ہے درس حدیث، ہر بدھ کو ہے، اور درس قرآن ہر پیر کو ہے. اچھا، یہ لائیو یوٹیوب پہ آتا ہے ابھی؟ جب یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یوٹیوب پر آ جاتا ہے، پھر وہ یوٹیوب پر محفوظ رہتا ہے.